اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین آمین یا رب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم اجعل ھذا لوجہک الکریم لا ریاء فیہ ولا سمع یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی نشست میں ہم لوگوں نے سورہ یاسین شروع کیا، آیت نمبر 1 سے لے کے 32 تک۔ الحمدللہ یہ بات تھوڑا ذہن نشین کر لیں، انشاءاللہ سورہ یاسین کے بارے میں مجموعی طور پر، اس صورت کے اجمالی طور پر بات انشاءاللہ تعالی آخری نشست میں کروں گا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی قسم کے بعد جو باتیں آپ نے فرمائیں، اللہ رب العزت نے فرمائیں کہ اللہ کے نبی یقیناً رسول ہیں، صراط مستقیم پر ہیں، اور یہ قرآن قرآن کی قسم تھی جو آپ نے فرمایا کہ یہ قرآن اللہ رب العزت نے نازل فرمایا لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو غافل ہیں، جن کو پتہ نہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وہ ایسے لوگوں کا جو تکبر میں مبتلا ہیں، ان کے تکبر کے نتیجے میں ان تک دین کی بات، اللہ کی ہدایات کا پہنچنا ناممکن ہے، اس لیے کہ ان کے تکبر کے نتیجے میں اللہ نے ان کے آگے اور پیچھے دیوار کھڑی کر دی ہے اور چہرہ بھی ڈھانپ دیا ہے، اوپر سے بھی ڈھانپ دیا ہے، نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر مزید یہ بات کہی گئی کہ یہ ہدایت کی باتیں، اللہ کی آیات انہی لوگوں تک پہنچیں گی جو اللہ سے ڈرتے ہیں غیب میں ہوتے ہوئے، اور ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ سب کے نامہ اعمال لکھے جا رہے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ، بلکہ جو آثار چھوڑیں گے وہ بھی ان کے نامہ اعمال میں موجود ہوگا۔ یہ یہاں تک آیت نمبر 12 تھی جو ہم لوگوں نے پڑھی۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں یہ کر لیں، اللہ رب العزت جس چیز کی چاہیں قسم کھا سکتے ہیں، ہمارے لیے صرف اور صرف اللہ ہی کی قسم کھانی ہے، کسی اور کی قسم نہیں کھائی جا سکتی، یاد رکھیں۔ یہ ایسا کرنا شرک میں مبتلا ہونا ہے۔ قرآن کی قسم لوگ کھاتے ہیں، قرآن کی قسم اس طرح کھائی جا سکتی کہ اس کتاب کو جس نے نازل کیا ہے اس کی قسم، تو درست ہے۔ بہرحال اس کے بعد آیت نمبر 13 سے لے کر کے آخر تک، آیت نمبر 32 تک، ایک بستی کا واقعہ ہے جہاں پر ایک نہیں، دو نہیں، تین رسول آئے اور کوئی حاصل نہیں ہوا، قوم نے ان کو قبول نہیں کیا۔ ایک شخص نے قبول کیا، اس کو ان لوگوں نے قتل کر ڈالا، اور اللہ نے اس کو جنت میں پہنچا دیا، ہے نا۔ اور اس بستی کو، اس آبادی کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو آسمان سے کوئی خاص اپنے لشکر نازل کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی، بس ایک خوفناک چیخ تھی جس نے سب کو ختم کر دیا۔ یہ تھی ہم لوگوں کی پچھلی نشست کی کم و بیش تخلیص۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 33 سے آگے بڑھیں گے۔ کم و بیش آیت نمبر 33 سے آیت نمبر 44 تک اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا، اپنے رب ہونے کی نشانیاں گنائی کہ یہ کون ہے جو تمہاری تمام ضروریات کو پورا کر رہا ہے۔ آئیے ان آیت کو دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آیۃ لہم الارض میتہ احیناها واخرجنا منها حبا فمنہ یاکلون۔ نشانی ہے اللہ کی ربوبیت کی،
مردہ زمین جس کو ہم زندہ کر دیتے ہیں اور پھر اس میں سے نکالتے ہیں غلے جو تم کھاتے ہو. یہ آیت نمبر 33. آیت نمبر 34. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ. اور ہم نے اس زمین پر باغات بنائے کھجوروں کے، انگوروں کے، اور اس میں چشمے بہائے ہیں، دریا اور چشمے ہم نے بہائے ہیں. لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. آیت نمبر 35 میں اللہ نے فرمایا ہے کہ تاکہ تم کھاؤ اس کے پیداوار. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کچھ جو ہم نے کیا ہے تمہارے ہاتھوں نے تو نہیں کیا، تو کیا تم شکر ادا نہیں کرو گے اپنے رب کا؟ اور شکر ادا کرنا کیا ہے؟ رب کی بات کو ماننا، اس کی ہدایت پر چلنا. نہیں کرو گے یہ ظاہر ہے. یہ جو کچھ بھی اس طرح زمین سے اگتا ہے اللہ نے خصوصیات رکھی ہیں دانوں میں، زمین میں، سورج کی روشنی میں، کہ جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے ہاتھوں نے تو یہ نہیں کیا، ان لوگوں کے ہاتھوں نے تو یہ سب کام نہیں کیا. یہ ساری آیات اس وقت کے لوگوں کو مخاطب ہیں اور یہ آج ہم سب کو مخاطب ہیں. ہم سب کو غور کرنا چاہیے اس اللہ کی ربوبیت پر، ان آیات پر جو اللہ تعالیٰ ان میں نازل فرما رہے ہیں. آیت نمبر 36. سبحان الذی خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون. بہت ہی پاک اور بے عیب ہی وہ ہستی جس نے تخلیق کی ہے تمہارے ہر چیز کا جوڑا، ہر چیز جوڑے میں اللہ نے پیدا کی ہے. اس میں سے بھی جو زمین سے اگتا ہے، اگائی ہوئی چیزوں میں بھی، اور تمہارے اپنے جانوں میں بھی، اور ان میں بھی جن کا تم کو علم نہیں. یہ تمام چیزیں اللہ نے جوڑوں کی شکل میں پیدا کی ہیں. جوڑے سے مراد ہے نر اور مادہ. آج سائنس کی تحقیق اس بات کو ثابت کر چکی ہے کہ یہ انسان میں تو مرد اور عورت ہیں ہی، یہ تمام پودے ہیں ان میں بھی مرد اور عورت، ان کے اندر بھی یہ صنف موجود ہے. جانوروں کو ہم دیکھتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بہت ساری وہ چیزیں جس کا تمہیں علم نہیں، ان میں بھی اللہ نے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہے. کہا جاتا ہے کہ دنیا کا جوڑ آخرت ہے. اللہ نے جوڑوں کی شکل میں اس لیے کہ یہ نسل چلتی رہے، غلے کی نسل چلتی رہے، جانوروں کی نسل چلتی رہے، انسانوں کی نسل چلتی رہے، اور وغیرہ 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 جو بھی ہیں. آیت نمبر 37. وآیت لہم اللیل. نشانی ہے ان لوگوں کے لیے رات. نسلخ منہ النہار. اس سے ہم کھینچ لیتے ہیں، کھینچ نکالتے ہیں دن کو. فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ. اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ اندھیرے میں رہتے. یہ دن اور رات بھی جوڑا ہے. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقِرٍّ لَهَا. اور سورج جو مقرر راہ پر چل رہا ہے. ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. اور یہ فیصلہ ہے اس ہستی کا جو العزیز ہے اور العلیم ہے، مکمل غلبہ رکھتے ہیں اور علم رکھنے والی ہستی. سورج اپنے مقررہ راستے پر چل رہا ہے. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ. اور چاند ہم نے اس کو بھی اس کے منازل طے کر دیے ہیں، یہاں تک کہ یہ واپس لوٹ جاتا ہے اپنے اس حالت پر جیسے کہ کھجور کی سوکھی ہوئی ٹہنی ہو. یعنی باریک چاند جب آگ نکلتا ہے اس کی طرف اشارہ ہے. اور اس کے منازل کہ چاند کس طرح ایک آگے بڑھتا ہے، اس کے بعد ایک پر ایک، ایک پر ایک، اور پھر یہاں تک کہ 14ویں کا چاند ہوتا ہے، پھر گھٹنا شروع ہوتا ہے.
لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، نہ سورج کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ چاند تک پہنچ جائے، وَلَا اللَّيْلَ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ رات سبقت لے جا سکتی ہے دن پر، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور یہ سب کے سب آسمان میں تیر رہے ہیں، اپنے اپنے مداروں میں یہ حرکت کر رہے ہیں۔ آج یہ سب باتیں ہم جانتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کا سورج اور چاند کا تعلق زمین کی پیداوار سے بھی ہے، اور یہ سب کچھ کس نے کیا ہے؟ اے انسانوں، تم نے تو نہیں کیا ہے، یہ تو سب کچھ اللہ نے کیا ہے نا۔ کیا یہ سب نشانیاں نہیں ہیں اللہ کی ربوبیت کی؟ آیت نمبر 41، وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور نشانی ہے کہ ہم نے انسانوں کو اٹھایا، ان کی نسلوں کو اٹھایا ایک ایسی کشتی کے بعد سے جو بھری ہوئی تھی۔ اشارہ ہے نوح علیہ السلام کی اس کشتی کی طرف جس میں پوری نوع انسانی تباہ کر دی گئی، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کشتی پر اٹھایا اور پھر اس سے نسل آگے بڑھی۔ آیت نمبر 42، خَلَقَ لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ہم نے بنایا ان لوگوں کے لیے اس کے جیسی چیز جس پر یہ سواریاں کرتے ہیں۔ آیت نمبر 43، وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ، اور اگر ہم چاہیں یا چاہتے ہوں تو ہم ان سب کو غرق کر دیں، اور پھر ان کی نہ کوئی فریاد سننے والا ہو نہ انہیں کوئی بچانے والا ہو۔ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، مگر یہ ہماری طرف سے رحمت ہے اور ایک خاص وقت تک زندگی کا گزارنا ہے۔ یہ تمام چیزیں جن کا ذکر اللہ رب العزت نے کیا ہمارے رزق کی ضروریات کو پوری کرنے والی ہیں۔ سمندری سفر، رزق کی تلاش میں لوگ کیا کرتے تھے، پھر یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ اگر اللہ چاہتے تو سب کچھ غرق کر دیتے، تو یہ جو ہے مگر یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے ایک خاص وقت تک کے لیے انسان کو مہلت دی ہے، اور اس وقت تک انسان اللہ کی ربوبیت سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ آیت نمبر 44 یہاں پر ختم ہوئی۔ آیت نمبر 45 سے ایسی آیات آ رہی ہیں کہ جب لوگوں کی توجہ اللہ رب العزت اپنی ہدایات کی طرف لاتے ہیں تو لوگوں کا رویہ اور جو رویہ اختیار کر رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا برآمد ہونا ہے، یہ آیات آ رہی ہیں ایک سلسلہ وار یہاں آیت نمبر 45 سے۔ آیت نمبر 45، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ بچو اللہ کی ناراضگی سے بوجہ اس کے جو تم نے اپنے ہاتھوں آگے کیا ہے اور جو تم اپنے آگے کرنے والے ہو، پیچھے کرنے والے ہو، یعنی جو تم مستقبل میں کرنے والے ہو، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہی اللہ کی رحمت کا حاصل کرنا ہے۔ آیت نمبر 46، وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور نہیں آتی ان کے پاس ہدایت ان کے رب کی طرف سے کوئی بھی ہدایت مگر وہ اس سے اعراض ہی برتتے ہیں، اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، اس سے منہ موڑتے ہیں۔ آیت نمبر 47، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، تو کہتے ہیں یہ لوگ، انکار کرنے والے لوگ ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں کہ کیا ہم انہیں کھلائیں جنہیں اللہ چاہتے تو کھلا دیتے۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، تم لوگ نہیں ہو مگر گمراہی میں، کھلی کھلی گمراہی میں۔
اعتراض نوٹ کریں کتنا وزن رکھتا ہے یہ، کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو خود ہی نہیں کھلا دیتے، اور تم لوگ کہتے ہو انہیں کھلاؤ. ہاں، تم لوگ تو کھلی گمراہی میں ہو. نعوذ باللہ. آیت نمبر 48. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو تم قیامت کی باتیں کرتے ہو، یہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ کب آنے والی ہے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں. آیت نمبر 49. مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً. یہ لوگ نہیں منتظر ہیں مگر ایک خوفناک آواز کے، ایک ہی آواز ہوگی. تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ. یہ انہیں پکڑ لے گی اور یہ آپس میں ہی اپنی مصروفیات میں لگے ہوئے ہوں گے، انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ وقت آ چکا. آیت نمبر 50. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ. ان کے پاس اس کا بھی وقت نہیں ہوگا کہ کوئی وصیت کر سکیں، اور نہ ان کے لیے یہ ممکن ہوگا کہ واپس لوٹ جائیں. یہاں پر اشارہ ہے سور کے پھونکنے کی طرف. کہا جاتا ہے کہ پہلی سور کے بعد لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، دوسری سور کے بعد وہ دوسرا جب سور پھونکا جائے گا تو سب لوگ مر جائیں گے، اور پھر جب تیسری بار سور پھونکا جائے گا تو سب لوگ زندہ ہو کے کھڑے ہو جائیں گے. واللہ عالم. بہرحال اشارہ اسی کی طرف ہے. دوسری طرف اشارہ موت کی طرف بھی ہے کہ یہ اچانک جب آتی ہے تو پھر انسان کو نہ کسی چیز کا موقع نہیں ملتا کہ وہ وصیت کرے. کئی بار ایسا ہوتا ہے، اور نہ واپس لوٹنے کا موقع ملتا ہے. واللہ عالم. بہرحال اللہ رب العزت ان ساری باتوں کی طرف اشارہ ہے، سمجھنے کے لیے کافی ہے. ایسے تمام لوگوں کے لیے جو سمجھنا چاہیں، جو سمجھنا نہ چاہیں ان کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. سب کچھ دیکھتے ہیں، اللہ کے ربوبیت کی تمام نشانیاں دیکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ پر ایمان نہیں لاتے. آیت نمبر 51 میں اب یہ وہ آخری سور کا ذکر ہے جب لوگ دوبارہ زندہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ. تو سور میں پھونک دیا جائے گا. فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ. تو یہ لوگ اپنے قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑ کے بھاگ رہے ہوں گے، تیزی سے بھاگ رہے ہوں گے. جب وہ سور پھونکا جائے گا لوگ اپنے قبروں سے نکلیں گے. جدس بھی قبر کو کہتے ہیں، اجداث جمع ہے اس کی. اگلی آیت 52 مزید وضاحت کر رہی ہے اس کیفیت کی. قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا. اس وقت لوگ کہیں گے ہائے ہماری خرابی، کس نے ہمیں اٹھایا ہمارے سونے کی جگہ سے، جہاں ہم سوئے ہوئے تھے وہاں سے کس نے اٹھایا. ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. یہ وہ وعدہ ہے رحمان کا، اللہ کا، جو سچا تھا اور سچی بات رسولوں نے بتائی تھی. یہ وہ ہے. کہا جا سکتا ہے کہ یہاں پر جواب ہے ان لوگوں کا جو اس وقت کہیں گے، اس کا جواب یہاں دیا جا رہا ہے. آیت نمبر 53. ان کانت الا صیحۃ واحدہ. کہ ایک خوفناک آواز ہوگی، سور کی آواز، زبردست چیخ ایک ہی ہوگی، اور یہ سب کے سب فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. کہ یہ سب کے لوگ، تمام انسان ہمارے حضور حاضر کر دیے جائیں گے. جہاں بھی ہوں گے اپنے قبروں سے نکل کر کے حشر کے میدان میں حاضر ہو جائیں گے. اگلی آیت 54. فَالْيَوْمَ لَا تَظْلِمُ نَفْسٌ شَيْئًا. تو اس دن ذرا بھی ظلم نہ کیا جائے گا. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا کسی جان پر. وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اور تمہیں نہیں دیا جائے گا بدلہ مگر وہی جو تم کرتے رہے ہو. اے انسان، تمہیں بدلہ وہی ملے گا جو تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. آیت نمبر 55 سے لے کے 58 تک یہ ایمان والوں کا بدلہ ہے جس کا ذکر اللہ رب العزت پہلے کر رہے ہیں. ان اصحاب الجنت
جنت الیوم فی شغل فاکہون، بے شک جنت والے لوگ اس دن مشغول ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے، ہے نا، کس چیز میں؟ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کے جوڑے سائے میں پلنگوں پر، مسہریوں پر تکیہ لگائے آرام سے بیٹھے ہوں گے۔ آیت نمبر 56 ہے، لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، ان کے لیے وہاں میوے ہوں گے اور جو وہ چاہیں گے وہ ان کے لیے ہوگا۔ آیت نمبر 58، سلام قولا من رب الرحیم، اور اللہ کی طرف سے، اس رب کی طرف سے جو رحمت والے ہیں، یہ ان کے لیے قول ہوگا، ان کا پیغام پہنچایا جائے گا کہ تم پر سلامتی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہ آیت نمبر 58 ہے، یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والے ہیں۔ یا اللہ ہمیں ان میں رکھیں یا رب العالمین، ہمیں شیطان کے کہے پر چلنے سے بچا لیں یا رب العالمین، اپنی نافرمانیوں سے بچائیں، اپنی ہدایات پر چلنے والا بنائیں، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 59 سے اب یہ ان نافرمانوں کا ذکر ہے جو جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کی نافرمانی میں گزاری ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے مجرموں الگ ہو جاؤ آج کے دن۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان، کیا ہم نے تم سے عہد نہیں لیا تھا اے انسان آدم کی اولاد کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، شیطان کے کہے پر نہ چلنا، شیطان کی باتوں کو نہ ماننا، شیطان کی اطاعت و فرمانبرداری نہ کرنا۔ انہم لکم عدو مبین، وہ تو تم لوگوں کے لیے کھلا کھلا دشمن تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس دن، حشر کے دن کی بات ہو رہی ہے۔ اگلی آیت، وَأَنِ اعْبُدُونِی ھَذَا الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِیمُ، اور کیا ہم نے یہ بات نہیں کہی تھی کہ میری اطاعت و فرمانبرداری کرنا، اور یہی ہے سیدھا راستہ۔ اور کریں، صراط مستقیم اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کے راستے پر چلنے کا نام ہے۔ جو صراط مستقیم سورۃ الفاتحہ میں اللہ سے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہے کہ ہماری رہنمائی فرمائے یا اللہ اس راستے پر جو سیدھا راستہ آپ کی طرف جا رہا ہے۔ یہ کیا ہے رہنمائی؟ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کا نام ہے۔ جو لوگ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والے ہیں اس صراط مستقیم پر ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر رہنمائی فرماتے ہیں، وقت بے وقت اللہ تعالیٰ ان کو وہ روشنی دکھاتے ہیں، وہ روشنی جو صراط مستقیم پر قائم رکھنے والی ہے۔ یہ سورۃ الفاتحہ میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ آیت نمبر 62، وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور اس نے تو گمراہ کر دیا تمہاری ایک بہت بڑی تعداد کو۔ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، کیا تم لوگ عقل رکھنے والے نہ تھے؟ تمہیں ہم نے عقل نہیں دیا تھا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں دی تھی کہ جس نے اتنے لوگوں کو گمراہ کر دیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا، میں جہنم کو بھر دوں گا جنوں سے اور انس سے۔ اشارہ اسی طرف ہے، ان مجرموں کی طرف جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہے ہیں۔ یا اللہ ہمیں اپنی نافرمانیوں سے بچائیں یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ اور ہر اس شخص کو سمجھ عطا فرمائے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا ہے اور پھر اللہ کی نافرمانیوں سے بے پرواہ ہے، اللہ کی ناراضگیوں سے بے پرواہ ہے۔ ہر اس شخص کو اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ نے تو راستہ بڑا سیدھا رکھا ہے، غلطی ہو گئی اللہ سے توبہ کر لو، اللہ معاف کر دیں گے، اپنی اصلاح کر لو اور پھر صحیح راستے پر آ جاؤ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے یا رب العالمین۔ آیت نمبر 63، هذه جہنم التی کنتم توعدون، یہ ہے وہ جہنم جس کا تم لوگوں سے وعدہ کیا گیا تھا۔
اصلوہ الیوم بما کنتم تکفرون، داخل ہو جاؤ آج کے دن اس میں بوجہ اپنی نافرمانیوں کے جو تم کرتے رہے ہو، اس کے نتیجے میں داخل ہو جنت میں جہنم میں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے یا رب العالمین۔ کیسا کیا وقت ہوگا وہ، سوچیں ذرا، کہ جب انسان کو جہنم میں داخل ہونے کا حکم دیا جائے گا بھڑکتی آگ میں، اور وہ داخل ہوگا اللہ کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ نو انسانی کو بچائیں یا رب العالمین، ہدایت نصیب فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 65 کو پڑھنے سے پہلے میں توجہ دلاتا ہوں، پیچھے قرآن ہم لوگ پڑھتے ہوئے چلے آئے ہیں۔ اس وقت ایسے لوگ بھی ہوں گے حشر کے میدان میں جو اپنی تمام نافرمانیوں کا انکار کر دیں گے کہ نہیں یا اللہ، ہم نے نہیں کیا ہے، ہمیں ثبوت چاہیے، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت کیا کریں گے، اسی کا ذکر ہے آیت نمبر 65 میں۔ انسان کا یہی رویہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت کو بیان کرتے ہوئے مسکرا پڑے کہ جب انسان وہاں پر یہ کہے گا، ہاں، اس اللہ سے جو تمام باتوں کو جاننے والے، ہر چیز پر غلبہ رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 65، الیوم یختم علی افواہہم، آج ہم مہر لگا دیں گے تمہارے ان تمام لوگوں کے منہوں پر، یعنی لبوں کو سی دیں گے تاکہ وہ کچھ کہہ نہ سکیں۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، تو بات کریں گی ان کے ہاتھ، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور ان کی گواہی دیں گے ان کے پیر، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان چیزوں کا جو یہ کرتے رہے ہیں اپنی زندگی میں۔ اللہ، کیا وہ وقت ہوگا، تصور کریں، ہاں، کیا بے بسی ہوگی۔ اس وقت پیچھے ہم لوگ دوسری صورتوں میں پڑھ چکے ہیں کہ انسان کہے گا کہ تمہیں کس نے کہا تھا بولنے کے لیے، جب اللہ تعالیٰ منہ کی مہر کو ہٹا دیں گے تو تم نے میرے خلاف ہی گواہی دی، میں تو تم کو ہی بچانے پہ لگا ہوا تھا، آگ سے بچانا چاہتا تھا۔ تو اللہ اس وقت یہ عزا کہیں گے کہ اللہ نے ہر شے کو زبان دی، مجھے بھی زبان دی، جو حقیقت تھی وہ ہم نے بیان کر دی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کیا بے بسی کا اور کیا حسرت کا عالم ہوگا۔ آیت نمبر 66 لوٹ رہی ہے دنیا کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کو جو اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے ہیں، اس میں مبتلا ہیں، بے خوف ہیں، اللہ سے مغفرت کی طلب بھی نہیں کرتے، ساتھ ہی کئی بار یہ دعویٰ کرنے والے بھی ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو تمہاری آنکھوں کو مسخ کر دیں اور تم ادھر ادھر بھاگتے پھرو، لیکن تو ایسی حالت میں تم کو صراط، وہ راستہ کہاں سے، ہدایت کا راستہ کہاں سے نصیب ہوگا، کہاں سے تم دیکھ سو گے صراط مستقیم کو۔ یہ اللہ چاہیں تو آج کر سکتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے اور مغفرت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے نہیں کرتے۔ جب تک اللہ نے زندگی رکھی ہے، اللہ تعالیٰ اس اختیار کو جو اللہ نے انسان کو دیا ہے اسے اس میں اس اختیار میں اپنی مرضی نہیں چلاتے۔ اگلی آیت بھی اسی کے حوالے سے ہے، آیت نمبر 67، وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اگر ہم چاہتے تو تمہیں مسخ کر کے رکھ دیتے، ہاں، چلنے پھرنے سے عاجز، ہاں، جیسا ہم دیکھتے ہیں آج کہ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے کہ ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ چلنے پھرنے سے عاجز ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے تو ایسا کر دیتے، فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، تو تمہارے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہوتی کہ تم چل پھر سکتے اور نہ واپس آ سکتے، واپس لوٹ سکتے اللہ کی ہدایت کی طرف۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہم کر سکتے تھے اور ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ قرآنی آیات پر اگر ایک اجمالی نظر ڈالا جائے
تو کچھ اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ قرآن میں ایسی آیات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلے کو بڑھانے والی ہیں. ان حالات میں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، جس طرح لوگ ان سے پیش آ رہے تھے اور جس طرح وہ بے بسی محسوس کر رہے تھے، ان میں ہمت دلانے والی ہے. پھر قرآن آیات ایمان والوں کی ہمت افزائی اور ان کی خوشخبریاں انہیں سناتی ہیں تاکہ ایمان ان کا جو ہے اس میں وہ تزلزل نہ ہو، اپنے ایمان پر قائم رہیں. پھر قرآن آیات وہ بھی ہیں، ان سب کا آپ ہر جگہ دیکھیں گے جو میں آپ کو یہ باتیں کہہ رہا ہوں کہ قرآن میں وہ آیات بھی ہیں جو آپ کی مخالفت کرنے والوں لوگوں سے مخاطب ہیں، اہل کتاب کے لوگوں سے مخاطب ہیں، جو اللہ کی باتوں کو نہیں ماننے والے کو کہ وہ خود ایمان کے دعوے دار تھے. ان کی اس کی وجہ سے ان کی تباہی کا پورا نقشہ اللہ نے کھینچ دیا ہے کہ کیا ہونے والا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ. پھر قرآن آیات مشرکوں کے لیے دلائل پیش کرتی ہیں، جیسا ابھی ہم نے دیکھا اللہ کی ربوبیت کے دلائل ہیں، تاکہ وہ عقل سے کام لیں، قرآن کی رہنمائی کو قبول کریں. پھر قرآن آیات وہ بھی ہیں جو ایمان والوں کو منافقت کی راہ اختیار کرنے سے بچانے والی ہیں. منافقت کی راہ یہی تو ہے کہ ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانیاں کرتے پھرتے ہیں، بے خوف ہیں، ذرا بھی ڈر نہیں لگتا اللہ سے، اللہ کی عظمت کا ذرا احساس بھی ہمارے اندر نہیں ہوتا. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے یا رب العالمین، آمین. آگے کی آیات میں عقلی دلائل ہیں کہ دیکھو تو صحیح، کیا یہ سب کچھ تم نہیں دیکھتے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق. اللہ تعالیٰ فرمایا جس کو ہم عمر دیتے ہیں، بڑی عمر کو پہنچتا ہے، تو ہم اسے پہلی تخلیق کی طرف واپس کر دیتے ہیں، واپس کرنا شروع کر دیتے ہیں. بڑھاپا میں اب انسان ویسی حرکتیں شروع کر دیتا ہے جو بچپن میں انسان کرتا تھا. اور پھر ایک وہ وقت آتا ہے کہ جس طرح پیدا ہوا انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ وقت بھی آتا ہے بڑی عمر کے لوگوں کو. اللہ تعالیٰ ایسے عمر سے بچا کے رکھیں جب انسان سب کچھ جاننے کے باوجود کچھ بھی نہیں جان رہا ہوتا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں افلا تعقلون، افلا یعقلون. یہ لوگ عقل سے کام نہیں لیتے، دیکھتے نہیں اس بات کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قرآن کو شعر کہا گیا، شاعری ہے، آپ کو شاعر کہا گیا. اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں آیت نمبر 69 میں. وما علمناہ الشعر وما ينبغي له. ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر و شاعری نہیں سکھائی، نہ وہ اس کے لائق ہیں. ان هو الا ذکر، نہیں ہے یہ مگر لوگوں کے لیے نصیحت. وہ قرآن مبین، اور پڑھنے کی وہ چیز جو بالکل واضح ہے. یہ قرآن بالکل واضح ہے. صرف یہ ہے کہ آنکھیں کھلی ہوں، عقل سے انسان کام لے، ہاں جو سن رہا ہے اس پر غور کرے. یہ نصیحت ہے اور کھلی کھلی کتاب ہے یہ قرآن. آیت نمبر 70. لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. اور یہ اس لیے ہے تاکہ خبردار کر دے ان تمام لوگوں کو جو زندہ ہیں، یعنی اپنی عقل کو، اپنے کان کو، اپنی آنکھ کو استعمال کرنے والے ہیں. اور یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگ جو انکار کرنے والے ہیں ان پر اللہ کی بات سچ ہو جائے، جہنم کو بھر دیا جائے جنات اور انسان سے. یا اللہ ہم سب کو محفوظ رکھیں یا رب العالمین. کیا کس طرح اللہ نے انسان کو ہوشیار کیا ہے، کس طرح اللہ رب العزت نے انسانوں کو خبردار کیا ہے، اور کس طرح انسان بے خوف ہے، غفلت میں پڑا ہوا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس غفلت سے جگائیں یا رب العالمین، ہوش میں لائیں. آگے آیات جو آ رہی ہیں وہ بھی غور طلب ہیں. اللہ تعالی
لوگوں کو عقل استعمال کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ کاش کہ ہم لوگ اپنے عقل کو استعمال کرنے والے بن جائیں یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 71، اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون۔ کیا لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم نے بنایا ہے، ہم نے تخلیق کی ہے، ہمارے ہاتھوں نے تخلیق کی ہے چوپایوں کی، جس کی یہ مالک بنے ہوئے ہیں، جس کی یہ ان کی ملکیت میں ہے، اپنی ملکیت میں سمجھتے ہیں۔ اشارہ چوپایوں کی تخلیق کی طرف ہے۔ آیت نمبر 71۔ آیت نمبر 72 مزید اسی کی طرف، وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ۔ ہم نے ان مویشیوں کو، ہم نے ان کتابیں کر دیا ہے جس میں یہ سواریاں کرتے ہیں اور اس سے کھاتے ہیں۔ یہ مویشی کھائے جاتے تھے، آج بھی کھائے جاتے ہیں، سواریاں کی جاتی تھیں اس زمانے میں۔ اللہ تعالیٰ اس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں۔ آیت نمبر 73 مزید بات کہی جا رہی ہے، وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ۔ ان مویشیوں میں ان کے لیے منافع کے فائدے کا سامان ہے، اس میں پینے کا سامان ہے، ان کے دودھ کو پیتے ہیں۔ افلا یشکرون، تو کیا یہ لوگ، یہ انسان شکر نہیں ادا کریں گے؟ یہ کس نے بنایا ہے؟ ہمارے ہاتھوں نے بنایا ہے، ہم نے انہیں پیدا کیا ہے، ہم نے انہیں مسخر کیا ہے تمہارے لیے، تو کیا تم شکر نہیں ادا کرو گے؟ یہ شکر ادا کرنا کیا ہے؟ اللہ کو اکیلا الہ ماننا، یہی تو توحید ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی فرما برداری کرتے ہیں، آپ ہی کی اطاعت کرتے ہیں، اور آپ سے ہی مدد چاہتے ہیں، آپ سے ہی مدد کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہے ہیں، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ۔ لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ کے علاوہ دوسرے معبود بنا بیٹھے، دوسرے الہ بنا بیٹھے تاکہ یہ مدد کیے جائیں۔ یہ آیت نمبر 74 ہے۔ ان کی حالت کیا ہے؟ آیت نمبر 75، لا یستطیعون نصرهم وهم لهم جند محضرون۔ اور ان کے اندر کوئی استطاعت نہیں ان کی مدد کرنے کی، اور یہ سب کے سب، ان کی پورے لشکر جن کو یہ معبود بنائے ہوئے ہیں، یہ سب پیش کیے جائیں گے۔ انہیں بھی جنہوں نے معبود بنایا ہوا ہے، انہیں جنہوں نے الہ بنایا ہوا ہے، اور جن کو انہوں نے الہ بنایا ہوا ہے، یہ سب حاضر کیے جائیں گے اللہ کے حضور۔ آیت نمبر 76 میں 76 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی ہے۔ فرماتے ہیں اللہ رب العزت، وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ تمام باتیں آپ کو غمزدہ نہ کریں۔ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور بے شک ہم خوب جانتے ہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جس کا یہ اعلان کرتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 76 ہے۔ میں یہاں رک رہا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین، آمین یا رب۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔